بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 جولائی 2020 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر مطالعہ پاکستان کے سبق نمبر 7 کا سوال نمبر 12 ہے۔ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے متعلق مختصر پڑھا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج کے سوال کا خلاصہ کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ پاکستان یہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو۔ پاکستان نہ تو خود کسی دوسرے ملک کے اندر امن کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے مداخلت کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے ملک کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ پاکستان کے امن کو خراب کرے۔ دنیا میں چاہے وہ جہاد افغانستان ہو یا کسی بھی ملک میں جہاں پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت پڑی، ہمیشہ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل ہے کہ ہمیشہ پاکستان امن و امان کے قیام کے لیے اپنی کوششیں کرتا رہے گا۔ اب ہم ذیل میں چند پاکستان کے دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کی چند کوششوں کو اور پاکستان کے کردار کو مختصراً دیکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے دنیا میں قیام امن کے لیے جو سب سے بڑی جماعت وجود میں آئی وہ اقوام متحدہ کے نام سے۔ اقوام متحدہ نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایک امن چارٹر مرتب کیا۔ 30-35 دفعات پر مشتمل وہ چارٹر انسانی حقوق کا چارٹر تھا۔ اس میں انسانی بنیادی حقوق کو بیان کیا گیا، ذکر کیا گیا۔ پاکستان نے قیام امن کے لیے ہمیشہ اس چارٹر کا احترام کیا ہے، اپنے ملک میں بھی اس کو نافذ کیا اور آئین کا حصہ بنایا، اور دوسرے ممالک میں بھی اس کے نفاذ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا ہے۔ اسی طرح جنوبی افریقہ اور زمبابوے میں جو نسلی امتیازات کی وجہ سے اقوام متحدہ نے معاشی مقاطعہ کی پالیسی اپنائی تھی، تو پاکستان نے اقوام متحدہ کے اس آرڈر کو تسلیم کرتے ہوئے اس پالیسی پر عمل کیا اور ان ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کر دیا۔ یہ پاکستان کا دنیا میں قیام امن کے لیے ایک بہترین اقدام تھا جو اقوام متحدہ کے آرڈر پر پاکستان نے اس کو اپنایا اور اس پر عمل کیا۔ اسی طرح 1965 میں جب بھارت نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا، تو پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا اور بھارت کے کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ لیکن جب اقوام متحدہ نے جنگ بندی کے لیے حکم دیا، آرڈر جاری کیا، تو پاکستان نے اس آرڈر کو تسلیم کیا اور جنگ بندی عمل میں آئی۔ تو پاکستان نے اس وقت بھی امن کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کی بات کو تسلیم کیا، اگرچہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی تھی، پاکستان پر اٹیک کیا تھا، لیکن پاکستان نے اقوام متحدہ کی بات مانتے ہوئے اس پر عمل کیا۔ اسی طرح مختلف ممالک میں جہاں محکوم اور غلام قوموں کی حق خود ارادیت کو دبایا جاتا ہے، جیسے کشمیر ہے، فلسطین ہے، بوسنیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں پر خاص طور پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو پاکستان نے ان علاقوں میں مظلوم اقوام کی حق خود ارادیت کی ہمیشہ تائید کی ہے، اور اقوام متحدہ میں بھی اور دوسرے بڑے فورم میں پاکستان نے ہمیشہ ان کے آواز کو بلند کیا
اور ان سے قراردادیں منظور کروائی تاکہ ان ممالک کے اندر حق خود ارادیت کو قائم کیا جا سکے اور ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اسی طرح اقوام متحدہ نے جب جوہری توانائی پر بین الاقوامی کنٹرول کو ذکر کیا تو پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور اس کی حمایت کی ہے، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ اقوام متحدہ کی طرف سے نافذ نہیں ہوا کہ جوہری توانائی پر بین الاقوامی کنٹرول ہونا چاہیے۔ اسی طرح دنیا میں قیام امن کے لیے جن ممالک میں بھی فوج بھیجنی پڑی، پاکستان نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا اور اپنی فوج کو ان ممالک کے اندر بھیجی۔ جیسے مثال کے طور پر اقوام متحدہ کے کہنے پر کانگو کے علاقے میں فوج بھیجنی پڑی۔ اسی طرح سعودی عرب کے اندر جب مسئلہ ہوا تھا تو اس موقع پر بھی پاکستان نے اپنی فوج بھیجی تھی۔ اسی طرح کچھ ممالک مثلا انڈونیشیا، الجزائر، تیونس، مراکش، ان ممالک کی آزادی کے مسئلے کو پاکستان نے اقوام متحدہ میں بلند کیا، اقوام متحدہ کو اس طرف متوجہ کیا اور ان کی آزادی کی پاکستان نے مکمل حمایت کی۔ ان ممالک کی آزادی دنیا میں قیام امن کے لیے بہت بڑا ایک ٹارگٹ تھا۔ پاکستان نے اس کو حاصل کرنے کے لیے ان ممالک کی آزادی کی حمایت کی۔ اسی طرح مختلف ممالک جن میں سری لنکا، نیپال، کمبوڈیا، لیبیا اور دوسرے ممالک جو اقوام متحدہ کا رکن ابتداءً نہیں تھے، پاکستان نے ان ممالک کو اقوام متحدہ کا رکن بنوانے میں بھی مدد کی ہے، جس سے یہ ممالک اقوام متحدہ کے انڈر آئیں گے اور ان ممالک میں بھی اقوام متحدہ کے ذریعے سے امن قائم ہوا۔ اسی طرح مصر میں نہر سویز کا مسئلہ تھا تو پاکستان نے نہر سویز کے مسئلے میں مصر کے موقف کی ہمیشہ حمایت کی تاکہ مصر کے دوسرے ممالک کے ساتھ جو نہر سویز پر جنگ تھی اس کو ختم کیا جا سکے۔ اسی طرح اسرائیل نے بیت المقدس کو ہمیشہ نشانہ بنایا۔ پاکستان نے اسرائیل کے بیت المقدس پر جو کہ مسلمانوں کا حق ہے، اسرائیل کے قبضے کی مخالفت کی ہے۔ اسرائیل عرصہ دراز سے بیت المقدس پر قابض رہا ہے اور وہاں فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے مسلمانوں کو، تو پاکستان نے اس کے خلاف ہمیشہ اس قبضے کی مخالفت کی ہے اور اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین کے مسئلے کو حل کرے۔ اسی طرح دنیا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو جنگ 2001 میں شروع ہوئی تھی، پاکستان نے اس میں بھی اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس بات پر نشاندہی کرتی ہیں کہ پاکستان ہمیشہ دنیا میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا۔ آئندہ بھی جب ضرورت پڑی تو پاکستان اس قیام امن کے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو یہ تو تھا مختصر تعارف آج کے سوال کے حوالے سے۔ تو اس کو آپ نے صفحہ نمبر 58 سے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ریڈنگ کرنی ہے، پوائنٹس ہیں۔ لانگ کوسچن کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اس کو ہیڈنگز دے کر واضح طور پر بیان کیا جائے، اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے اور یہ یاد رہے کہ جو ہم ہیڈنگ دے رہے ہیں اسی کے مطابق اس ہیڈنگ کے اندر لکھا جائے۔ تو اب ہم چلتے ہیں بورڈ کی طرف۔ تو یہاں پر کچھ پوائنٹس کی میں نے ہیڈنگز لکھی ہیں، تو آپ لوگ ان کو کیا ہے اچھے طریقے سے دیکھیں اور اسی طرح سے ہیڈنگز لگا کر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جی یہ دیکھیں، پہلے ہیڈنگز ہیں امن چارٹر کا احترام، یعنی پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کا جو امن چارٹر ہے، انسانی بنیادی حقوق کا چارٹر ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ معاشی مقاطعہ، یعنی اقوام متحدہ کے کہنے پر پاکستان نے معاشی مقاطعہ اختیار کیا۔
اسی طرح 1965 کی جنگ ہے، 1965 کی جنگ میں پاکستان نے اقوام متحدہ کے کہنے پر جنگ بندی پر عمل کیا اور بھارت سے اپنی جنگ کو ختم کر دیا۔ حق خود ارادیت کہ پاکستان نے مختلف ممالک کی حق خود ارادیت کی حمایت کی۔ جوہری توانائی کہ جوہری توانائی پر بین الاقوامی کنٹرول کی پاکستان حمایت کرتا ہے۔ اسی طرح ہے افواج بھیجنا، مختلف ممالک میں امن قائم کرنے کے لیے جو افواج بھیجیں پاکستان نے بھی اپنی افواج کو ان ممالک کے اندر بھیجا ہے۔ اسی طرح ممالک کی آزادی ہے، مختلف ممالک کی حق آزادی کی حمایت کرنا، یہ پاکستان کا شروع سے ہی وتیرہ رہا۔ اقوام متحدہ کا رکن بنوانا، یعنی جو بعد میں ملک جو ہے وہ مارد وجود میں آئے ہیں، آزادی حاصل کی ہے اور وہ اقوام متحدہ کا رکن نہیں تھے، تو پاکستان نے ان کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، بہت کوششیں کی اور ان کی مدد فراہم کی۔ مصر کی حمایت، تو نہر سوئز کے مسئلے پر پاکستان نے مصر کی حمایت کی۔ اسرائیلی قبضے کی مخالفت، یعنی فلسطین میں بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کی پاکستان نے مخالفت کی ہے اور اقوام متحدہ میں اس پر قرارداد بھی منظور کروائی ہے۔ اس کی طرح دہشت گردی کا خاتمہ کہ دنیا میں جو دہشت گردی ہے اس کے خاتمے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ہیڈنگز بنا کر اس سوال کو اچھے طریقے سے ہم سالو کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے انشاءاللہ آپ اچھے سے اس کو یاد کریں گے۔ تو آپ لوگوں کی آج کی ڈائری بھی یہی ہے کہ آپ نے یہی سوال نمبر 12 دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اور یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ امتحانی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہم سوال ہے اور اکثر پیپروں میں یہ سوال آتا ہے۔ 8 نمبر کا سوال ہے، تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے کم از کم 10 پوائنٹس اس کے یاد کر لیں۔ اس میں پوائنٹ نمبر 7 اور 9 کو میں نے ایک ہی جگہ ضم کر دیا ہے، تو مختلف ممالک کے نام لکھ کر آپ جو ہیں وہ ایک ہی ہیڈنگ کے اندر ان دونوں کو پوائنٹس کو ذکر کر دینا۔ چلیں جی، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تو کل پھر انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔